अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मोहतरम असद कैसर साहब ने जो बातें की है, मैं भी उन इश्यूज़ पे बात करना चाहता था, तो लिहाजा थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊंगा। मैं आपके तवज्जो से तवज्जो तलब करता हूँ मोहतरम वज़ीर कानून जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी हैं, तारड़ साहब आपकी तवज्जो दरकार है। मोहतरम तारड़ साहब, अमेरिका का आर्टिकल 1 जो आइन शुरू होता है उसका क्लास 6 वो बयान करता है कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ऐवान से जाते हुए या सेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और हमारा आर्टिकल 66 सब आर्टिकल 1 हमारे आइन का वो प्रिविलेजेस देता है इस ऐवान के मेंबर्स को। फिर एक जनाब तारड़ साहब, अगर आप थोड़ी सी गपशप से फारिग हो जाए। तारड़ साहब जनाब आपकी तवज्जो दरकार है। आर्टिकल 66 सब आर्टिकल 1 जो है वो प्रिविलेजेस देता है इस ऐवान के मेंबरान को, खसूसन जो यहाँ हम बात करते हैं वो प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलती है। जनाब चेयरमैन, 2 बातें मोहतरम असद कैसर साहब ने कही। अपोजिशन किसी भी जमहूरी निज़ाम में इक़्तिदार को आईना दिखाता है और ये कहना कि जमहूरियत की बका के लिए अपोजिशन का किरदार जो है इंतहाई अहम है। अब ऐसे दौर में जब सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में हम अपोजिशन रहनुमाओं से महरूम हो गए हैं, मिनिस्टर ला अच्छी तरह जानते हैं कि 109 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ज़रताज गुल को या उमर अयूब खान को या शिबली फराज साहब को सज़ा देना, और फिर अभी बहुत सारे मुकदमे, जिस तरह असद कैसर साहब में इनका वकील था, 9 मई के केसेस में ये चारसदा में भी मुल्ज़िम है, सवाबी में भी मुल्ज़िम है, इस्लामाबाद में भी मुल्ज़िम है और वो फैसले अभी आने हैं। कहने का मकसद ये है कि इस तरह के फैसलों से जिनकी कोई फुटिंग नहीं है लॉ में, एक फैसला हुआ है पाकिस्तान की फौजदारी तारीख में जब 109 में सजा दी गई और सुप्रीम कोर्ट तक अपील रखी गई, वो थी मरहूम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सजा दी गई थी, और जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया 50 साल के बाद। आज उसी 109 के तहत पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं को जो है ऐसे जज साहिबानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये निज़ाम अदल पे दुनिया भर की जुरिस्डिक्शन में ये कानून है कि अगर कोई गलत केस दायर होता है और गलत प्रोसिक्यूशन होती है, दुबई में है, गल्फ में है, कतर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अतः के यूके में है, आपने गलत दावेदारी कर दी और आप अपना केस साबित न कर सके तो आपके लिए सजा है। गवाह ने झूठ बोला तो उसके लिए सजा है। हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान के 193 के तहत परजरी एक जुर्म है। मैं यहाँ पे याद दिला दूं, 26वीं आईनी तरमीम पे हम बहुत तनकीद करते हैं। मुझे 26वीं आईनी तरमीम की एक चीज बड़ी अच्छी लगी है, गरचे इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरमीम ने अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया, लेकिन एक चीज, बार बार इस ऐवान के मेंबरान को सजाएं, कंटेम्प्ट में सजाएं, प्राइम मिनिस्टर सजा पे, एक चीज इसकी वाहिद ये खूबसूरती है। बाकी मैं यहाँ पे जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है मोहतरम अयाज सादिक साहब, उनके साथ मेरा बहुत ही एहतराम का रिश्ता है
اور میں بہت ہی زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اس کی شفقت کو، یہ تیسری دفعہ ہے اسمبلی کے گیٹ پہ پولیس آ جاتی ہے۔ تارڑ صاحب آپ بتانا پسند کریں گے کس قانون کے تحت آتی ہے؟ پاکستان کے کس قانون کے تحت اسمبلی کے گیٹ پہ ایجنسیاں اور پولیس آ جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا اس ایوان کو؟ اور کیا اس ایوان کی توقیر اتنی ہے؟ پولیس آ گئی اسی ایوان کے سامنے، مجھے دھکے دے کے گھسیٹ کے پولیس نے گرفتار کیا تھا، اس ایوان کا میں ممبر ہوں، کیا اور کیا جرم کیا تھا آج تک مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے گھسیٹا کیمرے کے سامنے۔ کوئی ونڈیکیشن ہے؟ یعنی کہ آپ کا آئین مجھے تحفظ دیتا ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس، آرٹیکل 14 کیا کہتا ہے؟ احترام آدمیت کی بات کرتا ہے، قرآن کریم احترام آدمیت کی بات کرتا ہے، رسول کریم کے احادیث ہیں، یہ احترام آدمیت ہے۔ میں نے کو جناب کالر سے پکڑ کے گھسیٹو، تھانے دار بغیرت کھڑا ہوتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس ایوان میں، اور پھر آ گئے 5 تاریخ کو کس لیے آئے تھے؟ یہ ایوان کی توقیر ہے۔ آپ اس کو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں، جہاں پہ آپ آئی جی سے، پولیس سے، تھانے دار سے پوچھ نہیں سکتے کس کھاتے میں آ رہے ہیں، کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ یہ ایوان اتنا کمزور ہو گیا۔ آپ کا پارلیمنٹری پریویلیجز ایکٹ 1973 کا دفعہ 7 اس کو قابل دستانداز یہ پولیس جرم قرار دے کے سزا اس کی متعین کر چکا ہے۔ کبھی سزا دی گئی؟ کیوں ہم یہاں پہ یو کے میں بھی چھاپا مارا تھا نا ممبر آف دا پارلیمنٹ گلین پہ، اور اس کی سزا دی گئی اس پولیس والے کو، یہاں پہ تو آوائی آوا بگڑا ہوا ہے۔ اب میں نون اور پیپل پارٹی کے محترم پارلیمنٹیرین سے ایک گزارش کرتا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی آپ لوگوں نے پاس کیا، کس چیز کی چارٹر آف ڈیموکریسی تھی؟ کہ جمہوریت کی بالادستی ہوگی۔ آج آپ کیوں اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی سے مکر رہے ہیں؟ یہ جو رویے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ اتنا ہی فرق ہے آپ اور ہم میں، ہم ادھر بیٹھے ہیں آپ ادھر بیٹھے ہیں۔ اگر یہ کردار آپ ہمارے لیے پسند کر رہے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جیل کے سامنے، اڈیالہ جیل کے سامنے پارلیمنٹ، تھینک یو وائنڈ اپ نہیں تھینک یو سر، تھوڑے سا ٹائم دے تاکہ جی میں یہ گزارش کروں۔ بڑی لمبی لسٹ ہے ابھی اور ممبرز نے بھی اتنی لمبی تو میں نہیں بولا ہوں، میں تو کوئی 2 مہینے کے بعد مجھے وقت ملا ہے، 2 منٹ دے دے میں ذرا۔ رضا ربانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا یہاں پہ سینٹ میں ایک بیوروکریٹ نے، تو سینٹ کو سلام ہے، اس وقت کی سینٹ کو کھڑی ہو گئی رضا ربانی صاحب کے ساتھ۔ آج میں کہہ رہا ہوں، یہاں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ اس ایوان سے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا، آخر یہ ایوان اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ اور محترم ایاز صادق صاحب آپ پہ سوال اٹھ رہا ہے، اگر آج آپ یہ نہیں پوچھیں گے 5 اگست کو اپنے پارلیمنٹیرین کو کس کھاتے میں بند کیا، گیٹ کو تالے لگا دیے، اتنی اندھیر نگری ہے، اتنا چوپٹ راج ہے، اور یہ آج ہو رہا ہے، یہ نفرت کو جنم دے رہا ہے۔ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا، میں احترام کرتا ہوں عزب اقتدار بھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف اتنی گزارش کروں گا، قانون سے وابستہ شخص ہوں اور مجھے علم ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سزائیں، یہ گیٹوں پہ گرفتاریاں، میں آپ کو آج بتا دوں آپ سب کو، یہ بھی الزام ہے کہ میں نے یہاں عمارات کو آگ لگائی ہے، میرے خاندان کے لوگ اس ملک کے ساتھ وفاداری کی قیمت ادا کرتے اگلی جہان چلے گئے۔ آج بھی میرے حلقے میں گزشتہ 1.5 ماہ میں میرے گھر پہ 3 حملے ہوئے، ملیٹنٹس نے کیے، 3 لوگ میرے جو ہیں مر گئے، شہید ہو گئے۔ اس ملک کے ساتھ وفاداری کی قیمت ہم چکا رہے ہیں اور آپ لوگ ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہیں، کیوں؟ آخر یہ کس طرح کا نظام ہے؟ پارلیمانی نظام ان کے حوالے، فارن پالیسی ان کے حوالے، ٹیررزم ان کے حوالے۔ خدا رسول کے خاطر یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ ایک واقعہ، یہ اسمبلی کے باہر پولیس کا کھڑا ہونا، کس کھاتے میں کھڑا ہے؟ ایک دن کے لیے یہ منصب جس پہ آپ بیٹھے ہیں مجھے دے دیں اور میں بتاتا ہوں کہ کسی بائی کی جرت نہیں ہوگی اس ایوان کے سامنے کھڑا ہو جائے، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ آخر آج اس ایوان کو اگر آپ پولیس کی ان تباہکاریوں سے نہیں بچا سکتے ہیں، آج آپ اپنے ممبران اسمبلی کے عزت و ناموس کی
کا تحفظ نہیں کر سکتے. یہ اس کے لیے مل بیٹھنا ہوگا. وہ آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی، آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی اور آپ کے قوانین، یہ دونوں فرض بناتے ہیں کہ ہم نے اس ایوان نے مل کے کم از کم، باقی رہے اقتدار آپ کو مبارک ہو، جو ہو رہا ہے اس میں کوئی میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن خدا رسول کے خاطر یہ آخری فکر ہے اس ایوان کے تقدس پہ، اس بار بار کے حملے کی روک تھام کے لیے ایک کمیٹی بنا دیں. 2.5-3 سالوں سے نہ کبھی کمیشن بنا ہے کسی بھی واقعے پہ، نہ کبھی جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے، اور نہ کبھی یہ آپ کی پریویلیجز کمیٹی نے جو ہے کسی کو بلایا ہے. ایک دفعہ ایک سیکرٹری انٹیریئر کو، ایک پولیس کے کسی ڈی آئی جی کو سزا دے. یہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی قانون سے بالا لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایوان کے ممبران اسمبلی کا احترام بھی ہوگا. میں امریکہ گیا، جب میں واپس آ رہا تھا نیو یارک ایئرپورٹ سے. تھینک یو جی. باقی ممبرز نے بھی بات کرنی ہے. چل عالیہ کامران صاحبہ. جی سر. چلے بات مکمل کریں پلیز جلدی سے. جی شوز نکال دیں. تو میں شوز نکال رہا تھا تو سیکیورٹی والے نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی پاکستان میں ممبر پارلیمنٹ ہوں. انہوں نے کہا جی آپ شوز واپس لیں، یو آر ریسپیکٹڈ فار اس. کاش یہ احترام ہمیں پاکستان میں ملتا. تھینک یو. منسٹر صاحب یہ آئٹم نمبر 9